مسجد میں سابقہ جمعے میں بات آئی تھی، قرآن گھر میں ہو یا مسجد میں، ہماری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کے اندر جس طرح 11 مہینے بند رہتا ہے ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی بند رہتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، بچوں کو ادھر دوڑانا، ہر طرح کی تیاریاں، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہ ہو، اور جب اللہ کا مہمان یعنی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اس کے اندر ہماری حالت یہ ہے۔ اس کو تو چھوڑ دیں آپ، سابقہ جمعے میں مختصراً میں نے ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی تھی ایک درخواست کے طور پر کہ جو حالت ہماری تراویح پڑھنے کی ہے وہ خود غور کریں کیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کو تو آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے، بلکہ ہمیں اسے ذکر کرنے اور کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ یا تو اس حافظ کو منتخب کیا جاتا ہے، سلیکشن اس کا ہوتا ہے تراویح کی نماز میں تو قرآن سنانے کا، جو جتنا زیادہ تیز پڑھنے والا ہو، اور اگر وہ تیز نہ پڑھنے والا ہو تو آپ معاف فرمائیں نہ کہلوائیں، اس کو مجبور کیا جاتا ہے تیز پڑھنے پر۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب العالمین نے فرمایا تیز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہماری مجلسوں میں تذکرے ہوتے ہیں، آپ کب فارغ ہوئے تراویح سے، آپ کب فارغ ہوئے، یہ تذکرے نہیں ہوتے کہ قرآن تجوید کی رعایت کے ساتھ کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے حق کو کس کس مسجد میں ادا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ادا کرنا چاہے، کوئی قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہے، غلطیاں الگ ہیں۔ انسان حفاظ یا تراویح کے پڑھانے والے کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھول کی، لفظی غلطیاں یہ چھوٹ جانے کی سب کی آتی ہیں، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم اپنی تجارت کو مقصد بنا کر تراویح سے فارغ ہو کر لوگ خریداری کے لیے آئیں گے، 10 منٹ پہلے اپنی دکان کو کھول لوں گا، یہ کون سا انصاف ہے کہ تجارت کو وقت دینے کے لیے ہم نے ظلم قرآن پر کیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں حفاظ کے لیے جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اگر وہ جلدی نہ پڑھیں، قرآن مجید کی ہدایات کو، ان کی آیات کو، اس کے ترجموں کو کتنی مرتبہ ہم نے سنا۔ ایک ہی مہینہ تو آیا ہے، 11 مہینے تو ہم نے اپنی ہی مرضی کے مطابق گزارے ہیں۔ تجارت کو خوب وقت ملا ہے، بزنس کو خوب وقت دیا ہے، ایک ہی مہینہ آیا اور اس میں ایسی جلد بازیاں، ایسی جلدی، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب یہ بھی یقین نہیں کہ میں یا آپ اگلے رمضان کے لیے زندہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ یہ حالت ہماری اس وقت ہے۔ اور ایک اور بات یہاں صاف بالکل ذکر کر دوں، ان باتوں کے کہنے میں اکثر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگ، ایک قدم یا دونوں قدم قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ نہیں آپ کو صرف 40 منٹ میں ختم کرنا ہے، آپ کو 12:15 صرف پون گھنٹے میں ختم کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ قرآن کا حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں ذکر کیا جائے کہ ایسی نمازیں اگر پڑھی جائیں تو سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہیں، تمہاری نماز تمہیں مبارک، ایسی تلاوت قرآن تمہیں مبارک، تم اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو تمہیں مبارک، اپنے پاس رکھو۔
اس سے پہلے جمعے میں دوبارہ ذکر کر دوں، عرب کے ملکوں میں جو تراویح کے لیے 20 رکعت کی ادائیگی کے لیے 2 ائمہ 4 ائمہ یہ ایک بھی پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ سکون سے. اسی لیے جب پڑھنے والا پوری محبت کے ساتھ قرآن کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ تجوید کے ایک ایک قانون ایک ایک رول کو فالو کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے بور ہو جائیں. اور اب کی حالت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے جو ہم قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک اچھا حافظ مل جاتا ہے تراویح میں قرآن سنانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے چاہیں نہیں اتنے وقت میں ختم کرو ایسا کرو. یہ مزاج قرآن مجید کے لیے بالکل نامناسب ہے، بلکہ صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ظالمانہ انداز ہے، یہ ظالمانہ مزاج ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. میں اور آپ جتنی ہو سکے اس کی قدر کریں، جتنی ہو سکے خود تلاوت کریں، خود تلاوت کریں. بہت آسان ہے. آپ مصروف ہیں، آپ کے متعلق بہت سی تجارتیں ہیں، بہت سے بزنس ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا. بہت آسان ہے. مؤذن نے آواز دی، ہر کام کو چھوڑیں آ جائیں مسجد میں. سنتیں نوافل جو ادا کرنا ہے ادا کرنے کے بعد 5 یا 10 منٹ آپ کو ملیں گے. ایک پاؤ پارا 5 رکوع پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے. ہر نماز میں آپ ایسا کر کے دیکھیں. اور رمضان میں تو دنیا کے کاموں کو کم کر کے عبادات کو بڑھایا جائے تو 1 یا 2 پارے کی تلاوت کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کو بنانا ہوگا. یہ باتیں میں نے قرآن کے تعلق سے اس لیے کہی ہیں کہ صرف رمضان نہیں، اب ہمارا مسئلہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں سکھلایا جاتا ہے، جہاں اس کو اس کے بیسک اسٹرکچر سے بالکل چھوٹی چھوٹی بنیادوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یعنی نورانی قاعدے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہاں کے بارے میں بھی ہماری توجہات بالکل کم ہو رہی ہیں. حالانکہ بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے. جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ہمارے بچوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہوں گی.